لاکھ مربع میل پر پھیلی مملکت کے اندر سینکڑوں صحابہ موجود ہیں، اور ایک صحابی کا نام میں لیتا ہوں، عبداللہ بن عمر، جن کا تذکرہ بخاری شریف کے اندر تو آپ کی حدیث کی سب سے چوٹی کی کتاب ہے، جا بجا روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، ہم نے اس یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق بیعت کی ہے، اور اپنے اولاد کو، اپنے تمام شاگردوں کو کہا کہ خبردار یہ مدینہ میں کچھ لوگ فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ نہ دینا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، جس جھنڈے کے نیچے سارے غدار اکٹھے کیے جائیں گے اور بتایا جائے گا ہی غدر تو فلان، یہ فلاں فلاں غدار کا جھنڈا ہے، اس سے پتہ چلے گا یہ غدار ہیں دنیا میں۔ میں ہرگز غداروں کے صف میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جو حکومت قائم ہو جائے ایک دفعہ اور اسلام کے لیے کام کر رہی ہے اور اسلام کے خلاف نہ ہو، اس کی بیعت توڑنا جو ہے یہ غداری ہے، اور میں کسی صورت میں قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر میرے کسی بیٹے نے یا میری اولاد میں شاگردوں میں سے کسی شخص نے بیعت کو توڑا، الا کانت الفیصل بینی و بینہ، آئندہ اس کا میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا 65 لاکھ مربع میل کے رقبے پر پھیلے ہوئے صحابہ کرام اور تابعین سب کے سب بے ضمیر ہو گئے تھے؟ اسلام مٹ رہا تھا، یزید مٹا رہا تھا، یہ سب کے سب بک گئے تھے یا اسلام کو چھوڑ بیٹھے تھے؟ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، وہ تو یہ کہہ سکتا ہے، لیکن جو یہ سمجھتا ہے ہمارے دین کا امام ہے، انہی کے بدولت ہم دین پہنچا، تو وہ اپنے دل کے اندر ایسا برا خیال بھی لائے گا تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ صحابہ کی صفت قرآن نے یہ بیان کیا، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم وہ لوگ اور صحابہ کو اللہ مخاطب کر فرمائے، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے، تم ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہو، ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو اللہ نے تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، تم لوگ صحیح راستے پر ہو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تم وہ لوگ ہو کہ کفر کو، فسق کو، عصیان اور نافرمانی کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا، تم ان چیزوں سے بیزار ہو۔ یہ صفتیں تو اللہ ان کے قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں رب العالمین کا فرمان یہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ اسلام کو مٹایا گیا اور کوئی بچانے کے لیے نہ آیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ بچانے گئے تھے، اور پھر کسی نے یہ بکواس کی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور ہمارا ہر پور پور بکنے والا سنی کون سا ہے؟ اس ملک میں کون سنی ہے؟ سنیت کا معیار کیا ہے؟ جو کسی نے بک دیا بولنا شروع کر دیا۔ اس کے اندر ایک تبرہ ہے، خفیہ تبرہ صحابہ اکرام پر، خیر القرون کے مسلمانوں پر۔ سیدنا حسین، ان پر خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ان کے سارے خاندان پر۔ ان کوفی غداروں نے چال چل کر ان کو گمان بھی نہیں ہوا اور ان کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا، اور چند افراد تھے، 8-10 مرد تھے، ان میں سے کچھ عورتیں تھیں، بچے تھے، اتنے افراد تھے۔ وہ 72 جو تھے، وہ 72 نہیں، یہ 60 وہ کوفی تھے۔ ان 60 کوفیوں کو اسی وقت عمر بن سعد جو سرحدی فوج کے دستے پر تھے، ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سلوک کیا، اور فوری طور پر ان سب کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ وہ 60 کوفی جو ہے، عمر بن سعد نے سیدنا رضی اللہ تعالیٰ کے ماموں تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور یہ ماموں زاد بھائی تھا عمر بن سعد، انہوں نے ان 60 کوفیوں کو جہنم رسید کر دیا۔ انہی کی لاشوں، مردودوں کی لاشوں کو گھوڑوں کے ساتھ روندا گیا ہے، جس کو آج دوسرا رنگ دے کر جو ہے یہ مجلسیں سجائی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ مختصر سی صورتحال ہے میرے دوستو۔ صرف آخر میں یہ پھر بات کہوں گا، قرآن کے اصولوں کو سامنے رکھو۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے بارے میں کبھی بھی کسی کتاب کے اندر کوئی بات پڑھیں، کسی میڈیا سے، کسی ذریعے سے کوئی خبر پہنچے، اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، کسی دیانتدار اور پڑھے لکھے عالم سے۔ ہر نتھو پتو مولوی نہیں ہوتا، میں صاحب کہتا ہوں، ہر مسجد کا امام جو ہے کتاب کو نہیں جانتا، نہ اس کے پاس کتاب ہوتی ہے، اس کو کتاب کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں اور کتاب میرے پاس موجود ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس لیے یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہر مسجد کا امام جو ہے کتاب کو نہیں جانتا، اس کو تاریخ کا پتہ بھی نہیں، وہ تاریخ کتاب کا نام نہیں جانتا۔
جس نے کچھ دیکھا ہے اس سے پوچھو، جس کی دیانت پر، جس کے علم پر اعتماد ہے اس سے پوچھو، انشاءاللہ صحیح راستے پر۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے، یا اللہ جو حق ہے، حق کا راستہ ہمیں دکھا دے، اس پہ چلنے کی توفیق دے، جو باطل ہے باطل کا راستہ دکھا کر اس سے ہم بچنے کی توفیق نصیب فرما۔